کلیاں مسکراتی تھی، کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر یار نیت پر ہے، نہیں سمجھے؟ آپ نے جو نیت کی ہے بس اعمال کا ڈیپینڈ، اس کو اس انداز میں بھی بعض علماء کرام اس کا ترجمہ اس طریقے سے بھی کرتے ہیں، تمام نیک عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ جو یوٹیوب چینل والے یہاں آپ لوگ کیمرہ لگوائے ہیں تو آپ کی نیت میں کیا ہے؟ پہلے میں تھوڑا سبب ورود بتا دوں۔ جیسے سمجھئے ایک شخص نے ام قیس نامی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا، اسی حدیث کے ضمن میں نکاح کا پیغام دیا تھا، تو اس عورت نے شرط لگا دی کہ اگر تم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تم چلے آؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ دیکھیے صحابہ کرام، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ دین کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کو بچانے کے خاطر، دین کو بچانے کے خاطر، دین پر عمل کرنے کے خاطر نیکی کے غرض سے مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، دین کے خاطر گئے تھے یہ۔ لیکن یہ شخص جس نے اس عورت کو ام قیس کو نکاح کا پیغام دیا تھا، اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر تم مدینہ آؤ گے تو میں تم سے شادی کروں گا۔ چنانچہ یہ ہجرت کر کے مدینہ بھی چلا گیا اور ان سے ان کی شادی بھی ہو گئی، تو صحابہ کرام ان کو مہاجر ام قیس کے نام سے پکارنے لگے کہ یہ مہاجر ام قیس ہے۔ ان کی نیت تھی شادی کے لیے، دین کے خاطر نہیں، ان کی نیت تھی شادی کے غرض سے، شادی کے مقصد سے وہ ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، تو ان کی نیت یہ تھی، شادی ہو گئی لیکن اس کو نہیں ملے گی۔ یوٹیوب چینل والوں، مقصد کیا ہے؟ دین کی باتوں کو پھیلانا بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ میں بہت مجبوری کے اوپر آج میں بول رہا ہوں، بہت اچھا کام ہے۔ جو دین کی باتوں کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو یہاں موجود نہیں ہے، وہ گھر میں ہے، کہیں اور ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی بنگلہ دیش میں ہے، آپ لوگوں کے ذریعے سے دین کی باتیں وہاں تک پہنچتی ہے۔ اللہ کرے ہدایت کا مالک اللہ ہے، قرآن و حدیث کی باتیں سن کر کے اگر کوئی ہدایت ہو جائے تو یہ بہت بڑی نیکی کا، یہ بہت نیکی کا کام ہے میرے بھائی۔ لیکن ایک چیز بتائیے، آپ لوگوں کی نیت کیا ہے؟ ہیڈنگ میں آپ لوگ کیا ڈالتے ہیں؟ یاد رکھیے، اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء جو جیل میں گئے ہیں، یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ان میں آدھا ہاتھ ان چینل والوں کا ہے۔ یہ جو حکومت کے اوپر جب بولتے ہیں، آپ لوگ جو کاٹ کاٹ کر کے اس کو دکھا رہے ہیں اور ہیڈنگ ایسا ڈالتے ہیں، سیاسی نیتاؤں کے ساتھ مولویوں کو، مقرروں کو جو آپ لوگ جوڑ دیتے ہیں سیاسی نیتاؤں کے ساتھ، اور ہیڈنگ لکھتے ہیں مولانا نے ان کو دھو ڈالا۔ اب دیکھنے والا دیکھ کر کے کہے گا یہ کیا بولا، وہ ٹچ کرے گا۔ آپ کی نیت ہے ٹچ کرنا، وہ جب ٹچ کرے گا اور جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اس سے آپ کی کمائی ہے، آپ کی کمائی ہوتی ہے اس سے۔ دودھ تو آپ لوگ بیچ رہے ہیں لیکن پانی ملا کے بیچ رہے ہیں، اس سے آپ کو نیکی کی امید مت رکھیے۔ دودھ آپ لوگ بیچ رہے ہیں لیکن پانی ملا کے بیچ رہے ہیں، اس سے نیکی کی امید مت رکھیے۔ پردے کے اوپر میں نے تقریر کی، ننگی لڑکی کا فوٹو آپ لوگوں نے لگا دیا۔ سنیے میرے بھائیوں، 2 روپے کمانے کی چکر میں کسی کی زندگی سے کھلواڑ مت کیجیے، کسی کی زندگی سے کھلواڑ مت کیجیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، آپ 2 روپے کمانے کی چکر میں کسی کی زندگی سے آپ کھلواڑ مت کیجیے۔ آپ کو اچھا لگے گا کسی کی ماں رات میں تہجد میں
तहज्जुद की नमाज में बैठ के हाथ उठा के रोएगी। आप 2 रुपये कमाएंगे, आपको अच्छा लगेगा? किसी की बेटी रो रही है बाप के खातिर, किसी का बेटा रो रहा है बाप के खातिर, जेल में बाप है, माँ रो रही है, बीवी रो रही है, बेटा रो रहा है, बेटी रो रही है, आपको अच्छा लगेगा? दीन का काम अगर आप लोग करेंगे, नीयत खालिस कीजिए, नीयत खालिस, और अच्छी चीज आप डालिए। किसी सियासी नेता, आपको लोगों को समझ में नहीं आ रही है ना, जानते हैं सबों की नज़र इस्लाम के ऊपर है, इस्लाम के ऊपर। इतने पीछे लोग पड़े हुए हैं, फिर भी हम लोगों को अकल नहीं आती है। 2 रुपये कमाने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए मेरे भाई। दूध बेचिए लेकिन पानी मत मिलाइए, नहीं तो नीयत अगर आपकी गड़बड़ हो गई तो बस नेकी नहीं मिलेगी आपको। चलिए, ये फर्जी बातें थी, मैंने समझा दिया, अब आप लोग समझ जाइए। और किसी भी सियासी नेता के साथ मुझे क्यों, किसी भी आलिम को मत जोड़िए, और अगर मुझे जोड़ेंगे तो सबसे पहले FIR मैं उसी चैनल वाले के ऊपर करूंगा। आप लोग समझते नहीं कहां से कहां लोग पहुंच जाते हैं, उस वक्त आप लोग दिखाई नहीं देंगे। जेल में सड़ने वाला जेल में सड़ेगा, आप रुपया कमाते जाएंगे। हेडिंग सही डालिए, कोई पर्दे के ऊपर बोले तो आप लिखिए मौलाना ने पर्दे के ऊपर बहुत अच्छा बयान दिया आज रतनपुर चौक में, इस तरीके की हेडिंग डालिए आप। कोई मौलाना क्या कहते हैं शादी ब्याह की बात कर रहे हैं तो हल्दी लगाने वाली औरत का फोटो आप वहां पे लगा दे रहे हैं। मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात हो रही है तो किसी टीके वाले को आप वहां पे बैठा दे रहे हैं। ये अच्छा नहीं है मेरे भाइयों, इसीलिए मैंने कहा नीयत खालिस कीजिए। सिवाय 1-2 चैनल वाले के, जानते हैं आप लोगों को मालूम नहीं है, और सारी बातें जलसों में नहीं कहा जाता है। ये जो काट काट के बयान आप देते हैं ना, ये सारी बयानें RSS के पास मौजूद है कि ये मुसलमान देश के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं। जिस प्लेट में, जिस थाली में ये मुसलमान खा रहे हैं, उसी प्लेट को ये छेद कर रहे हैं। सब RSS के पास मौजूद है। सुनिए, ये फर्जी बातें थी, आप नीयत खालिस कीजिए और दीन की बातों को आप दूसरों तक पहुंचाइए। चलिए, सूरे फातिहा जिसको आप